اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عتبہ کوئی معمولی شخصیت کا مالک آدمی نہیں تھا، قریش کا رئیس تھا، دولت مند شخص تھا، مکے کے دانش مندوں میں اپنا مقام رکھتا تھا، لیکن ابو جہل فطرتاً حکمت کی ضد اور طبعاً کمینہ خصلت اور سفلہ مزاج اور کم ظرف آدمی تھا۔ سب سرداران قریش کو ساتھ لے کر جب عتبہ کے گھر گیا تو اس نے کہا کہ تو مرتد ہو گیا ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو گیا ہے، تجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لذیذ کھانے بھا گئے ہیں، یا تجھے ایسی کوئی حاجت درپیش ہے جو ان کے علاوہ اور کوئی روا نہیں کر سکتا، اس لیے تو نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے۔ اگر تنگ دستی کا شکار ہو گئے ہو جس کی وجہ سے تم اپنے گھر پر لذیذ کھانے نہیں پکوا سکتے تو ہمیں حکم دو، ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ تم غنی ہو جاؤ اور دوسروں کے دسترخوان پر جانے کی تمہیں قطعی محتاجی نہ رہے۔ ابو جہل کے اس بیہودہ طعنے نے اسے چراغپا کر دیا اور اس نے جھلا کر قسم کھائی کہ آج کے بعد میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بات تک نہیں کروں گا۔ ابو جہل کی نحوست نے اس کی عقل سلیم کو خبط کر کے رکھ دیا اور کفر کی عصبیت عود کر آئی۔ اس نے کہا کہ مجھے تمہاری خیرات کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، جبکہ میں قبیلہ قریش میں سب سے زیادہ متمول اور دولت مند آدمی ہوں۔ یہ پیشکش تنہا عتبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حرم کعبہ میں کی تھی، لیکن ایک بار پھر یہی پیشکش قوم کے تمام سربراہ شخصیات نے اجتماعی طور پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، لیکن حسب سابق ہادی انسجان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقرر کی گئی بے معنی پیشکش کو بار دیگر رد فرمایا اور رسول رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس غیر متزلزل اور مستحکم فیصلے کے بعد قریش کے یہ بذام خود ذکی و فہیم اور عقیل سرداران، جن میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، نضر بن حرس، ابو البختری بن ہشام، اسود بن مطلب، زامہ بن اسود، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن ہشام، عبداللہ بن ابی امیہ، عاص بن وائل، نبیہ اور منبہ ابنائے حجاج اور امیہ بن خلف وغیرہ ہم شامل تھے۔ لا یعنی اور فضول مطالبات کرنے پر اتر آئے، مثلا یہ کہ آپ ہماری تجویز سے اتفاق نہیں کرتے تو پھر اس درخواست پر ہی توجہ فرما لیجئے کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ ان پہاڑوں کو جنہوں نے ہماری اس وادی کو نہایت تنگ بنا دیا ہے اور یہاں
پانی کی شدید قلت ہے، یہاں سے دور ہٹا دے اور وادی کو کشادہ اور فراخ فرما دے، شام اور عراق کی طرح یہاں بھی دریا رواں ہو جائیں، اور ہمارے آباء و اجداد میں سے قسی بن کلاب سمیت جو کہ حق شناس اور حق گو شخص تھا، چند بزرگوں کو دوبارہ جی اٹھائے اور وہ آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کریں، تو پھر ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی ان احمقانہ اور فضول باتوں کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے صاحبو، میری بعثت کی غرض و غایت ان کاموں کے لیے ہرگز نہیں، مجھے تو اللہ نے اپنا پیغامبر بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے، اور میں نے وہ پیغام تمام و کمال کے ساتھ تمہیں پہنچا دیا ہے۔ اگر تم اسے قبول کر لو گے تو یہ دارین میں تمہارے لیے فوز و فلاح اور خوشبختی ہے، ورنہ میں تو رب کی رضا سے صبر ہی کروں گا یہاں تک کہ وہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ چلیے ہمارے لیے نہ صحیح اپنے لیے ہی کچھ مانگ لیں، مثلا ایک فرشتہ جو آپ کی تصدیق کرے، یا باغات و محلات اور سیم و زر کے خزانے وغیرہ، تب بھی ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی طرف سے تمہارے درمیان بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، ایسی حقیر چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے نہیں۔ تب وہ بولے کہ اچھا، پھر ہم پر آسمان گرا دیں تاکہ ہمارا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ بھی اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ ابو جہل کا کردار اس معاشرے میں ایک غنڈے اور بدماش کا بدنما کردار تھا۔ کہنے لگا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ کل صبح میں ایک بھاری پتھر سے ان کا سر کچل ڈالوں گا جس وقت وہ سجدہ کریں گے، اور اگلی صبح وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہونے کی نیت کیے صحن حرم میں موجود تھا، اور ایک بھاری پتھر اس کے پاس موجود تھا۔ مگر اگلی نشست میں انشاءاللہ، فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب ہو، کامران ہو، بامراد فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔